فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ ہر قسم کے حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو اکیلا ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام سید الاولین، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سرتاج رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ یہ ایام اسلامی سال کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ اسلامی کیلنڈر جس کا آغاز محرم کے مہینے سے ہوتا ہے اور اس کا آخری مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہوتا ہے۔ یہ آخری ایام ہماری زندگی میں ایک اور سال کو مکمل کرنے جا رہے ہیں کہ وہ سال جو ہر سال کی طرح اپنے اندر کئی خوشیاں اور کئی غمیوں کے جذبات لے کر ختم ہو رہا ہے۔ اتنے ہی ایسے ہمارے عزیز، ہمارے رشتے دار جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے لیکن اب وہ اس دنیا میں موجود نہیں۔ اس دعا کے ساتھ اپنے خطبے کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے عزیز و اقارب جو دنیا سے جا چکے، اللہ ان کے ساتھ رحمت والا معاملہ فرمائے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے اور اللہ رب العزت ان کی اگلی منزلیں آسان فرمائے۔ کسی بھی تاریخ کے لیے یا کسی بھی قوم کے لیے ایک سال کا یا تاریخ کا ہونا اور اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ قومیں اپنی تاریخ کا آغاز کسی خاص واقعے کے ساتھ کرتی ہیں۔ قوم یہود نے اپنی تاریخ کا آغاز اس وقت کیا جب بیت المقدس ویران ہو گیا۔ اس واقعے کے ساتھ انہوں نے اپنی تاریخ کا آغاز کیا۔ عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان پر اٹھا دیا گیا، اس واقعے کے ساتھ اپنی تاریخ کا آغاز کیا۔ اسلام سے قبل عرب معاشرے کے اندر واقعہ فیل جو ہاتھیوں والا واقعہ ہوا، اس کے ساتھ تاریخ کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اور دین اسلام کے اندر آقا علیہ السلام کی مدینہ ہجرت کرنے سے اسلامی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے، لیکن اس کا باقاعدہ آغاز 17 ہجری میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان دلوایا، توجہ دلائی کہ مسلمانوں کا دائرہ کار وسیع ہوتا جا رہا ہے، ہمیں کسی تاریخ کی ضرورت ہے تاکہ واقعوں کا اعتبار کیا جا سکے۔ پھر صحابہ کی مشاورت ہوئی، مجلس شورا بیٹھی، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ عنہما نے فیصلہ کیا کہ آقا علیہ السلام کی ہجرت سے اسلامی تاریخ کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سال بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس سال کے آغاز سے پہلے مجھے اور آپ کو اپنا تزکیہ کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، جو آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے کہ میں نے سال کا آغاز کس طرح انداز سے کروں۔ میری زندگی میں ایک اور سال آنے والا ہے، میں آخرت کے قریب ہوتا جا رہا ہوں، یہ جو سال آنے والا ہے اس کا آغاز میں کیسے کروں۔ سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اپنا تزکیہ کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ میں نے اس سال میں کیا کھویا اور کیا پایا۔ تزکیہ لفظ اس کے دو پہلو ہیں۔ سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائے جو انسان کر رہا ہے۔ تو انسان کی زندگی میں جو گناہ ہو رہے ان گناہوں سے بچانا یہ تزکیہ نفس کا ایک پہلو ہے، اور ان گناہوں سے توبہ کرنا اور اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں مصروف کرنا یہ دوسرا پہلو ہے۔ جب انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، ان سے توبہ کرتا ہے اور نیکی کے کام کرنے لگتا ہے، تب ہی انسان اپنا تزکیہ کر سکتا ہے۔ اور تزکیہ نفس یہ بظاہر چھوٹا سا عمل ہے، ہم عام زبان میں استعمال کرتے ہیں، لیکن علماء بیان کرتے ہیں اگر دین اسلام کو ایک لفظ کے اندر بیان کرنا چاہیں تو تزکیہ نفس کے اندر بیان کر سکتے ہیں۔
کہ جس شخص نے اپنا محاسبہ کر لیا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، گویا اس نے دین پر عمل کر لیا۔ اور اللہ رب العزت نے کامیابی کا معیار بھی یہی قرار دیا کہ انسان اپنا تزکیہ کرے۔ تزکیہ نفس کرنے والے شخص کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ وہ شخص جس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنا محاسبہ کر لیا، غور و فکر کر لیا کہ میں اعمال کون سے کر رہا ہوں، میں نیکیاں زیادہ کر رہا کہ میں گناہ زیادہ کر رہا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں روز قیامت اللہ رب العزت جب اس کو بدلہ دیں گے، اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ اللہ اس کو وہ باغات دیں گے جو ہمیشہ ہمیش کی ہیں۔ ان باغات کے نیچے اللہ رب العزت نہریں چلا دیں گے اور وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کو اس کا مالک بنا دیں گے۔ وجہ صرف یہی ہے، وَذَلِكَ مَن تَزَكَّىٰ، کہ جس نے تزکیہ کیا اس کو یہ انعام ملے گا۔ اور اس کے برعکس اللہ رب العزت نے یہ بھی فرما دیا، جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے اپنا تزکیہ نہیں کرتا، گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، اللہ رب العزت کے ہاں جب وہ پیش ہوگا، اگر اس کے گناہ اس کی نیکیوں سے زیادہ ہوئے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو، اللہ کے وعدے کو، اللہ کی باتوں کو معمولی سمجھتے ہیں، تھوڑے پیسوں کی خاطر اپنا دین بیچ دیتے ہیں، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، یہ ایسے شخص ہیں، یہ ایسے بدترین لوگ ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ولا یکلمہم اللہ، قیامت کا دن ہو اللہ رب العزت ان سے کلام تک نہیں کریں گے۔ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت نظر کرم ان کے اوپر نہیں کریں گے، ان کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ ولا یزکیہم، نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کریں گے۔ ولہم عذاب الیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ دوسری جگہ پر فرمایا قد افلح من زکاہا، وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا وہ فلاح پا گیا۔ واپس یہ بکا، سال ختم ہونے سے پہلے مجھے اپنے آپ سے کچھ سوال کرنے ہیں، وہی سوال آپ کو بھی اپنے آپ سے کرنے ہیں۔ اس سال کے اندر میں نے کتنے صغیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے، وہ کون سے گناہ ہیں جو میں پہلے نہیں کرتا تھا لیکن اس سال میں نے ان کا آغاز کیا ہے۔ چوری، کوئی جھوٹ، کوئی گالی، کوئی ایسی چیز جو میں پہلے نہیں کرتا تھا۔ پہلے میں نماز کا پابند تھا، اب میں نماز میں مطلع کرنے لگا۔ پہلے میں سنتیں نہیں چھوڑا کرتا، اب میں سنتیں ادا نہیں کرتا۔ پہلے میں قرآن کریم کی تلاوت کس قدر کیا کرتا اور اب میرا معمول کیا ہے۔ پہلے میں اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کرتا اور اب میں کیا کرتا۔ مجھے اپنا اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ اگر تو میرا جواب اس طرح کا ہے کہ اس سال میں نے نیکیوں میں اضافہ کیا ہے، کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو میں اس سال سے پہلے نہیں کرتا، اب میں نے شروع کر دی، تو اللہ سے امید رکھیے اللہ رب العزت ہماری اگلی منزلیں آسان فرمائیں۔ اگر نہیں تو ہمیں یہ 4-5 دن جو باقی ہیں اس کے اندر محاسبہ کر کے اللہ سے عہد کرنا چاہیے، اللہ فلاں گناہ جو میں کیا کرتا تھا اگلا سال آنے سے پہلے میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، آج کی بات میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ کوئی بھائی کسی کو گالی دینے کی عادت ہے، وہ اللہ سے توبہ کرے، اللہ آج کے بعد میں یہ غلیظ کام نہیں کروں گا۔ کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی وعدہ خلافی کرتا ہے، کوئی نماز میں سستی کرتا ہے، کوئی قرآن کریم کی تلاوت میں سستی کرتا ہے، اپنے آپ کا جائزہ لیجیے، جو آپ کے اندر کمزوری ہے اللہ سے دعا کیجیے، اللہ سے توفیق طلب کیجیے، اللہ جس سیدھے راستے پر لے۔ اس سال کے آغاز سے پہلے مجھے اور آپ کو چاہیے ہم اس بات سے سبق سیکھیں کہ ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ وقت جو کہ ایک دنیا، ایک زندگی ہمیں عارضی ملی ہے، یہ مال یہ اللہ رب العزت نے عارضی دیا ہے۔ بحیثیت مسلمان میرا عقیدہ ہے ایک نہ ایک دن میں نے اس دنیا سے جانا ہے۔ میرے کئی رشتے دار میری آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے چلے گئے۔ آج کل تو موت بھی جوانی میں آ رہی ہے، پتہ ہی نہیں لگتا کس طرح حادثہ ہوا انسان دنیا سے چلا گیا۔ لیکن انسان کو چاہیے جو اللہ رب العزت نے وقت دیا، جو مہلت دی، اس وقت سے فائدہ اٹھائے۔
عربی کا مقولہ ہے الوقت کا صحیح، وقت ایک تیز دھاری دار تلوار کی طرح ہے، علم تقطع اگر آپ نے وقت کو نہ کاٹا وقت آپ کو کاٹ کر رکھ دے گا، وقت سے فائدہ نہ اٹھایا وقت آپ کو کسی کام پہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ وقت انسان کو کسی طریقے سے نہیں مل سکتا، جو گزرے ہوئے لمحات ہیں دنیا جہان خرچ کر لے انسان ان لمحات کو خرید نہیں سکتا، اسی لیے جو وقت ملا ہے اس کو چاہیے انسان نیک کاموں میں خرچ کرے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دنیا ہے دنیا آخرت کے لیے کھیتی کی مانند ہے، انسان جس طرح کا بیج اس دنیا میں بوئے گا آخرت میں اس طرح کا اس کو اجر ملے گا۔ اگر انسان نے اس دنیا میں اچھا بیج بویا، نیک اعمال کیے، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں مصروف کر لیا تو قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت فرمائیں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اے میرے بندے، تو نے دنیا میں رہ کر جو دنیا کی زندگی ہم نے تجھے دی تو نے بہت نیک اعمال کیے، تو نے اپنے آپ کو اپنا وقت ضائع نہیں کیا، میری عبادت میں اپنا وقت گزارا، آج وہ دن ہے تجھے اس کا بدلہ ملے گا۔ یا اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ ہی عیاشی کر، عیش کر، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ جنت کا انعام مل گیا۔ اور اگر اس کے برعکس دنیا میں رہتے ہوئے اس کھیتی کے اندر میں نے یا آپ نے بیج اچھا نہ ہویا، اس کی دیکھ بھال اچھی نہ کی تو قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر۔ اے میرے بندے، کہ تجھے ہم نے اتنی زندگی نہیں دی، اتنی مہلت نہیں دی کہ تو اگر نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر سکتا تھا۔ وجاءکم النذیر، تیرے پاس ڈرانے والا بھی آیا، فما للظالمین فذوقوا، اب عذاب کو چکھے، فما للظالمین من نصیر، اب کوئی تیری مدد کرنے والا نہیں۔ لہذا اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کو کھیتی سمجھتے ہوئے اس میں اچھا بیج ہوئے تاکہ آخرت میں ہمیں فائدہ ہو۔ آقا علیہ السلام نے وقت کی قدر کو بیان کرتے ہوئے فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، انسان اپنے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اللہ کے سامنے انسان کھڑا ہوگا، اپنے قدم نہیں ہلا سکے گا، حتی یسأل عن عمرہ فیما افنیٰ، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اس سے سوال کریں گے اے میرے بندے تو بتا تجھے میں نے عمر سے نوازا، تو نے عمر کہاں ضائع کی، تو نے جوانی کہاں صرف کی، تو نے بڑھاپا، تو نے لڑک پن کہاں کہاں گزارا، مجھے اس کا جواب دے۔ وعن علمہ فیما عمل فیہ، تجھے رب اللہ رب العزت نے علم سے نوازا، تجھے پتا تھا 5 وقت کی نماز فرض ہے، تجھے پتا تھا قرآن کی تلاوت کرنا ہے، تجھے پتا تھا روزے رکھنے ہیں، زکوٰۃ دینی ہے، سود حرام ہے، تجھے پتا تھا وعدہ خلافی جرم ہے، لیکن علم ہونے کے باوجود تو نے یہ کام نہیں کیے، بتا تو نے علم کیوں حاصل کیا، جتنا علم ہے اس کے مطابق تو نے عمل کیوں نہیں کیا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے آج قدم ہلانے کی اجازت نہیں، اس سے پہلے کہ مجھے تو اس کا جواب ہے۔ وعن مالہ من این اکتسبہ، تو نے مال زندگی میں رہتے ہوئے کمایا، تیرے پاس بینک بیلنس بہت زیادہ تھا، لیکن بتا تو پیسے کہاں سے آئے تھے، تو نے کس کس کا حق مارا تھا، تجھے وراثت کے وقت بہنوں کا حق یاد نہیں رہا، تو نے چھوٹے بھائیوں پر ظلم کیا، تو نے باپ کے مال کو اپنی وراثت سمجھا اور سارا مال ہڑپ کر لیا، تو نے ملازمت کرتا تھا، تو نے رشوت سے کام کیا، لوگوں کا حق کھایا، بتا تو نے مال تو کمایا لیکن کہاں سے کمایا، وَمِنْ أَيْنَ أَنْفَقَهُ، تو نے اس مال کو کمانے کے بعد خرچ کہاں پر کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا یا عیاشی کی، بےہودہ کاموں میں فضول خرچی میں اپنا مال خرچ کیا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اس وقت تک قدم ہلانے کی اجازت نہیں جب تک ان سوالوں کا جواب نہ دے۔ وعن جسمہ فیما ابلیٰ، ہم نے تجھے جسم عطا کیا، بتا تو نے جسم کا کس طرح کا استعمال کیا، یہ آزاد اللہ رب العزت کی طرف سے امانت ہے، بتا تو ان پاؤں کے ساتھ چل کر کیا مسجد میں آیا یا تو سنوکر کلب میں جایا کرتا تھا، تو جوئے کے اڈے پر جایا کرتا تھا، تو شراب کی محفل میں جایا کرتا تھا، بتا تم نے جسم کا استعمال کس طرح۔ حضرات عزیز وغیرہ یہاں رک کر ذرا اپنا جائزہ لیجیے،
ذرا کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آپ کو اس سوالوں کے جواب کے لیے ذرا پیش کیجیے. ذرا تصور کیجیے قیامت کا دن ہوگا، وہ ہولناک دن، وہ سختی والا دن. اللہ رب العزت جو تمام جہانوں کے مالک ہیں، اللہ رب العزت آپ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ سے روبرو سوال کر رہے ہیں. صرف آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی تیسرا بندہ ہے نہیں. ذرا سوال صبر کیجیے. مجھے اگر اس وقت موت آ جائے تو میں ان سوالوں کے جواب کیا دوں گا؟ کیا میری اعمال اس قدر مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں ان کا مطمئن طریقے سے جواب دے سکوں؟ ذرا تصور کیجیے کوئی گناہ کی رات ہو، کوئی ایسا وقت ہو میں گناہ میں مصروف ہوں، مجھے اسی وقت موت آ جائے، قیامت کا دن ہوگا. اللہ رب العزت کو پوچھیں گے بتا ہم نے تجھے عمر دی تھی، یہ مال دیا تھا، بتا کہاں خرچ کیا؟ ذرا تصور کیجیے اللہ کے سامنے یہ کہنے کی ضرورت ہوگی اللہ میں نے مال فضول کام میں خرچ کیا، میں نے اپنا جسم فلاں گناہ میں خرچ کیا. بتائیے اللہ کے سامنے یہ جواب دے سکتے ہیں؟ اگر نہیں دے سکتے، یقیناً نہیں دے سکتے، تو اپنا محاسبہ کیجیے، وقت کی قدر کیجیے، اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے، اپنا وقت اللہ کی عبادت میں لگائیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نیکی کے کاموں کو حقیر نہ سمجھو، وقت کی قدر کرو، یہاں تک کہ اگر قیامت قائم ہو جائے تو تمہارے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا درخت ہو، چھوٹا سا پودا ہو کھجور کا، تم اس کو لگا سکتے ہو، نیکی کر سکتے ہو. قیامت کے قائم ہونے کے بعد بھی اس پودے کو لگا دو تاکہ تمہارے نامہ اعمال میں یہ نیکی لکھی جائے. یہ قیامت کے قائم ہونے کے بعد کی بات تھی. دنیا میں رہتے ہوئے چھوٹی سے چھوٹی نیکیاں جن کو میں معمولی سمجھتا ہوں، مجھے چاہیے ان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، ان کو بڑا جان کر وہ کام کرنے چاہیے تاکہ روز قیامت اللہ رب العزت میری نیکیوں والے پردے کو باری فرما دے. واپس یہ ہوگا جہاں وقت کی قدر کرنی ہے وہاں مجھے چاہیے میں صحت کی قدر کروں. یہ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کا اندازہ اس وقت تک نہیں ہوتا انسان کو جب انسان سے چھین نہیں جاتی. اس کا اندازہ کرنا ہو کبھی ہاسپٹل کا چکر لگائیے، کبھی صرف اس نظریے سے ہاسپٹل جائیں، مریضوں سے جا کر ملاقات کریں، ان کے احوال جانیں، آپ کو پتہ لگے صحت کتنی بڑی نعمت. یہ وہی نعمت ہے جس کے حصول کے لیے انسان کوششیں کرتا ہے، اپنا مال خرچ کرتا ہے، اور اس صحت کے باوجود صحت کے ہوتے ہوئے انسان ضروریات زندگی کے کام کر سکتا ہے. اس کی حفاظت کرنی چاہیے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کو اللہ کی طرف سے 3 قسم کی نعمتیں ملتی ہیں. ایک وہ نعمت جس کو انسان پا لیتا ہے، انسان کو معلوم بھی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، انسان اس پر شکر بھی ادا کرتا ہے. ایک وہ نعمت جس کو انسان پا نہیں سکتا، ساری عمر انسان ترستا رہتا ہے، اس کے انتظار میں رہتا ہے شاید کہ مجھے یہ نعمت مل جائے. اور تیسری وہ نعمت جو انسان کو مل تو جاتی ہے لیکن انسان شعور نہیں رکھتا، اس کا صحیح استعمال نہیں کرتا. اسی تیسری نعمت کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعمتان مغبوب فیہ کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. دنیا میں 2 ایسی نعمتیں ہیں اللہ رب العزت نے لوگوں کو دی ہیں لیکن لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، غفلت کا شکار ہیں. فرمایا ایک اس میں سے صحت ہے، ایک فارغ وقت ہے. انسان ان دونوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا، انسان غفلت کا شکار رہتا ہے. صحت کے ہوتے ہوئے انسان اس کی قدر نہیں کرتا، انسان کو اعمال نہیں کرتا تو انسان بیماری کے وقت نہیں کر سکتا. جوانی میں اور آپ نماز نہیں ادا کرتے، اور بڑھاپے میں جب ہماری ٹانگ جواب دے جاتی ہے، ہمارے اعضاء جواب دے جاتے ہیں، پھر ہم ایک سجدے کو ترستے ہیں. یہی سجدے اگر ہم نے جوانی میں کیے ہوئے شاید اللہ رب العزت ان کی برکت سے ہمیں بڑھاپے میں سجدے کی توفیق عطا فرمائے. یہ صحت اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، انسان کو چاہیے اس کی قدر کرے. صحت کے ساتھ ساتھ انسان کو چاہیے زندگی کی قدر کرے. یہ زندگی کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے. ہمارے کئی عزیز رشتے دار جوانی کی حالت میں اللہ رب العزت سے جا گئے. انسان سوچتا ہے مجھے بھی موت نہیں آنی، میری زندگی باقی ہے، یہ تو جوانی میں ہے، میں تندرست ہوں. ہمارے سامنے موٹر وے کا واقعہ ہے، پوری کی پوری بس، اس میں سے کئی افراد فوت ہو گئے، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے. کیا انہوں نے سوچا تھا کہ یہ سفر ہماری زندگی کا آخری سفر ہے؟
ان گاڑی والوں نے جو بچ گئے انہوں نے موت کو کتنا قریب سے دیکھا، لیکن اگر پھر بھی انسان عبرت حاصل نہ کرے تو انسان اللہ رب العزت کی جواب دے۔ یہ زندگی اللہ رب العزت نے دی ہے، انسان کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انسان کو اگر اللہ رب العزت 60 سال کی عمر دے دے پھر اللہ رب العزت اس کا عذر ضرور فرما لیتے ہیں، اس کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو 60 سال کی زندگی دے دی، ابھی بھی اگر یہ لوٹ کر واپس نہیں آیا اب اس کا کوئی عذر آپ نے قبول نہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے زندگی میں رہتے ہوئے زندگی کی قدر کرے، انسان کو چاہیے اپنے نظام کو اپنے وقت کی قدر کرے، اس کو مرتب کرے۔ انسان دنیا میں رہتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کئی کاروبار کرتے ہیں شخص، کئی فیکٹریوں والے نئے سال کے آغاز سے پہلے اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اس سال میں کون کون سے ایسے کام تھے جس سے مجھے منافع ہوا تاکہ میں وہ اور کثرت سے کروں، کون سے ایسے کام تھے جن سے میں خسارے میں گیا، میں پلاننگ کروں تاکہ اگلے سال میں منافع حاصل کر سکوں۔ ایک بندہ مومن کی زندگی میں اللہ کی توفیق سے ایک اور سال آنے والا ہے، انسان کو چاہیے پلاننگ کرے کہ میں کون سے گناہ پچھلی زندگی میں کیے ہیں، کون سے گناہ میں نے چھوڑنے ہیں، کون سی نیکیاں میں کر سکتا تھا لیکن میں نے نہیں کی، غفلت کی وجہ سے۔ میں اللہ سے امید کروں، اللہ سے توفیق طلب کروں، اللہ سے وعدہ کروں کہ میں نیکیاں کروں گا۔ انسان گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہے لیکن انسان چھوڑ نہیں پاتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انسان گناہ کا پتلا ہے، گناہ کر لے ہو جاتا ہے، کوئی بھی انسان گناہ سے باہر نہیں، لیکن فرمایا بہترین گناہ گار تو وہ ہے جو شخص گناہ کرنے کے بعد اللہ سے رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ ایک شخص نے اپنا واقعہ لکھا کہ میں گناہ سے توبہ کرنا چاہتا تھا لیکن مجھے کوئی راستہ نہیں ملتا، میں نے بہت دفعہ اللہ سے مدد بھی طلب کی لیکن میں پھر گناہ کر بیٹھتا۔ میرا گناہ یہ تھا مجھے بد نظری کی عادت تھی، میں عورتوں کو دیکھتا، راستے میں جاتے عورتوں کو تکتا رہتا، مجھے اس گناہ کی عادت پڑ گئی لیکن چھٹکارا نہیں پا رہا۔ ایک دن ایک آدمی نیک کے پاس جاتا ہے، جا کر اپنا گناہ بتاتا ہے کہ میں چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ انہوں نے وہ عمل بتلایا تو شاید میں اور آپ اگر اس کو اپنا لیں تو ہم بھی انشاءاللہ گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ جب بھی گناہ کرو، گناہ ہو جائے تو اللہ سے وعدہ کرو میں اللہ 2 رکعتیں ادا کروں گا، تو 2 رکعت نفل ادا کروں گا اللہ اس گناہ کے بدلے۔ وہ لکھتے ہیں شروع میں مجھے مشکل لگا، ایک ہفتے کے اندر میں نے 20 سے 25 مرتبہ 2 رکعتیں ادا کی۔ جب میں گناہ کرتا فوراً وضو کرتا، میں نماز ادا کرتا۔ ایک ہفتہ گزر گیا، میری وہ رکعتوں کی تعداد کم ہو گئی، کیونکہ جب میں گناہ کرنے لگتا مجھے خیال آتا کہ مجھے وضو کرنا پڑے گا، مجھے 2 رکعتیں ادا کرنی پڑیں گی، نہیں میں نے گناہ نہیں کرنا۔ ایک ماہ گزرتا ہے، وہ 20 سے 25 مرتبہ کی پڑھی رکھتے ہیں 10 پر آ گئی۔ چند ماہ گزرتے ہیں، وہ فرمانے لگتے ہیں یہ پکی گناہ سے توبہ ہوں گی۔ اللہ نے مجھے توفیق دے دی کہ میں گناہ سے نفرت کرنے لگا۔ جب میں گناہ کا ارادہ کرتا میرے ذہن میں آتا نہیں مجھے 2 رکعت ادا کرنی پڑے گی، میں گناہ نہیں کرتا۔ قابل وقار کئی گناہ میری زندگی میں آپ کی زندگی میں بھی ہیں جن کو میں اور آپ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن چھوڑ نہیں پاتے۔ اللہ سے عہد کیجیے اللہ جب مجھ سے گناہ ہو گیا میں آپ کے راستے میں صدقہ کروں گا، اور صدقہ اتنی مقدار میں کریں کہ آپ کی جیب پر بھاری محسوس ہو۔ یہ نہیں ایک کاروباری شخص 5 روپے صدقہ کریں، اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کریں، اللہ سے توفیق طلب کریں۔ اللہ میں گناہ نہیں کرنا چاہتا لیکن بندہ ہوں، خطا کا بدلہ ہوں، اگر گناہ ہو گیا میں یہ نیکی کتنی دفعہ کروں گا، میں صدقہ و خیرات کروں گا، میں اذکار کروں گا، میں 100 مرتبہ 1000 مرتبہ استغفار پڑھوں گا، میں اللہ 2 رکعتیں ادا کروں گا۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آہستہ آہستہ ہم اپنی زندگیوں سے گناہوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے اس سال کے آغاز سے قبل مجھے اور آپ کو اس دن کی فکر کرنی چاہیے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت ہمارے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے، تالا لگا دیں گے، میرے ہاتھ میرے پاؤں بول کر گواہی دیں گے۔ اس دن کا محاسبہ کیجیے، اس دن کی فکر کیجیے کہ جو اللہ رب العزت نے نامہ اعمال دینا ہے مجھے کس ہاتھ میں دینا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ
فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا۔ ذرا تصور کیجیے قیامت کا دن کو، انسان نے دنیا میں رہ کر نیک اعمال کثرت سے کیے ہوں، اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی گزاری ہو، بڑھاپے میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہو، قیامت کا دن ہو، اللہ رب العزت میدان محشر میں اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑا دیں، اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ وہ لوگوں کو کہتا پھرے گا میرا نامہ اعمال دیکھو، مجھے اللہ رب العزت نے سرخرو فرما دیا، میں اللہ کی رحمت سے امید کرتا تھا، اللہ نے مجھے کامیاب فرما دیا۔ تو یہی تصور کیجیے، اگر دنیا میں رہ کر میں نے عبادت نہ کی، میں نے اللہ کے سامنے اپنا سر نہ جھکایا، تو قیامت کا دن ہوگا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ اب قیامت کا دن ہے، محشر کا میدان ہے، اللہ رب العزت لوگوں کے سامنے میرا نامہ اعمال اگر بائیں ہاتھ میں پکڑا دیں تو مجھے شرمندگی کا عالم کیا ہوگا؟ میں اپنے گھر والوں کو دکھانے کے قابل نہیں ہوں گا، میں یہی کہوں گا اللہ کاش یہ نامہ اعمال نہ ہوتا، کاش میرا حساب کتاب نہ ہوتا، کاش کے موت کے بعد دوبارہ زندگی نہ ملتی، یہ نامہ اعمال نہ ملتا، لیکن اللہ رب العزت فرمائیں گے خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑو، اس کو جکڑو، اس کو زنجیروں میں ڈال کر جکڑ کر اس کو جہنم میں پھینک دو۔ اس دن کی فکر کیجیے جس دن میری زبان بولنے سے قاصر ہوگی، میرے ہاتھ میرے اعضاء بول بول کر گواہی دیں گے اللہ اس نے یہ گناہ بھی کیا تھا، اللہ یہ گناہ بھی کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی نعمتوں کی قدر کیجیے، اللہ نے جو دنیا میں رہتے ہوئے مجھے اور آپ کو نعمتیں دی ہیں ان کی قدر کیجیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو نقیر نہیں جاننا چاہتا، ان کی عظمت کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے اپنے سے نچلے طبقے کو دیکھیے۔ اگر کسی شخص کے پاس گاڑی ہے، اس کو یہ نہیں چاہیے تو اس بندے کو دیکھوں جس کے پاس مجھ سے بہتر گاڑی ہے، اس کو چاہیے اللہ کا شکر ادا کرے کہ میرے پاس اللہ نے گاڑی دی ہے، فلاں بندے کے پاس موٹر سائیکل ہے، اگر موٹر سائیکل والا ہے اس کو چاہیے شکر ادا کرے اللہ نے مجھے موٹر سائیکل دیا ہے، اس شخص کو دیکھے اس کے پاس سائیکل ہے، سائیکل والا دیکھے اللہ کا شکر ہے میرے پاس سائیکل ہے، پیدل چلنے والے سے بہتر ہے، اور پیدل چلنے والا یہ دیکھے اللہ کا شکر ہے فلاں بندے کے پاس چلنے کی طاقت نہیں، اس کے پاؤں نہیں، وہ معذور ہے، اللہ نے مجھے پاؤں کی نعمت سے نوازا ہے۔ اسی طرح دنیاوی معاملات میں انسان کو چاہیے اپنے سے نیچے طبقے کو دیکھے تاکہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کر سکے، اور دینی معاملات میں انسان کو چاہیے اپنے سے اوپر والے شخص کو دیکھے کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، میرا فلاں ساتھی تہجد گزار ہے، مجھے چاہیے میں بھی تہجد پڑھوں، میں دن میں آدھا سپارہ پڑھتا ہوں، میرا فلاں شخص میرا فلاں دوست ایک پارے کی تلاوت کرتا ہے، مجھے چاہیے میں بھی ایک پارے کی تلاوت کروں، میں روزانہ کبھی صدقہ کرتا ہوں کبھی نہیں کرتا، میرا فلاں دوست روزانہ کی بنیاد پر صدقہ کرتا ہے۔ دین کے معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیے تاکہ میں اور آپ دین کے کاموں میں سبق لینے کی توفیق حاصل کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو چاہیے اپنی آخرت کی فکر کریں، آخرت کی فکر کریں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر فرمایا، اے عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے عبداللہ دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے یا کسی انجان راستے پر کوئی سفر کر رہا، اس طرح کی زندگی گزارو۔ اپنی مال و متاع اپنی پلاننگ اس طرح کی نہ کرو کہ سالہ سال کی پلاننگ کرو۔ فرمایا ایک مسافر ایک عارضی زندگی گزارتا ہے، سفر میں جاتا ہے، اس کے پاس کتنا وقت ہوتا ہے، اس مسافر کی طرح کی اپنی زندگی گزارو۔ اسی لیے سیدنا عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اے لوگوں جب شام کا وقت ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، یہ نہ سوچو کہ میں فلاں کام صبح کے وقت کروں گا، میں فلاں نیکی صبح کے وقت کروں گا، نہیں، شام کا وقت ہو گیا، کوئی پتہ نہیں کہ شام زندگی کی آخری شام ہو، وہ نیکی جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو، اور جب صبح کا وقت ہو جائے پھر شام کا انتظار نہ کرو، صبح کے وقت جو نیکی کی توفیق ملتی ہے وہ کر گزرو، اور صحت کے ہوتے ہوئے بیماری سے پہلے بیماری کے لیے کچھ اعمال کر لو تاکہ بیماری میں کام آئیں،
اور اپنی زندگی میں وہ کام کر لو کہ آخرت کے بعد، موت کے بعد وہ تمہارے کام آ سکے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص سب سے عقل مند ہے جو اپنی موت کو یاد رکھتا ہے، جو جتنا زیادہ موت کو یاد رکھتا ہے وہ اتنا زیادہ عقل مند ہے، اور وہ شخص جو موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے وہ سب سے عقل مند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں غفلت کی نیند نہ سوئیں، بلکہ ہم اللہ رب العزت کی بندگی میں اپنا وقت گزاریں۔ یہ سال ہماری زندگی کا آخری ایسا سال ہو جو ہم گناہوں میں گزاریں، اگلا سال کا سورج چڑھے محرم اور رمضان کی پہلی تاریخ کو، اور میری اور آپ کی زندگی سے اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم تمام گناہوں سے توبہ کر لیں اور اپنی زندگی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت بنا لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔